السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ عزیز بچوں، اس سے پہلے ہم نے تربیتی عنوان کے اوپر مختصر وقت میں کافی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ رب جس نے ہمارے درمیان ہدایت کے لیے انتظام کیا ہوا اپنا کلام قیامت تک جو محفوظ کر کے رکھا ہے، جسے ہم مسلمان قرآن مجید کے نام سے عزت سے، احترام سے، تقدیس سے، محبت سے دیکھتے ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت کا مختلف طریقے سے اظہار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو محبت ہے، اور ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے۔ لیکن اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آداب اور احکام سکھائے ہیں، ان کی جو ٹیچنگس ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ہم ان کو کس قدر اپناتے ہیں، کس طرح ان کو فالو کرتے ہیں، اس میں ہم کو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی گزشتہ جمعہ کو ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں زور دیا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، معاملات میں نرمی رکھیں، آپس میں لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، کیونکہ بہت قابل تعریف نہیں ہے یہ کوئی جواں مردی، بہادری، دلیری اور بہت بڑے جگر کا کام نہیں ہے یہ کہ ہم کسی کے دامن پر داغ لگائیں، کسی کو نقصان پہنچائیں، کسی کا خون نکالیں، کسی کی آنکھیں خراب کریں، کسی کے ہاتھ توڑ دیں۔ یہ واہیات کام، بیہودہ کام ایک مسلمان کے لیے، ایک دینی طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب ہم اور آپ تعلیم سے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لوگوں کے اوپر نماز کو اس کے وقت میں فرض کیا گیا ہے، اور ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک مہینے میں ٹرینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح وقت کے پابند ہو جائیں، وقت کا خیال رکھیں، سسٹمیٹک ہو جائیں۔ نماز پڑھتے ہیں، امام نماز میں امامت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ایک مقتدی امام سے پہلے سر کو اٹھائے۔ یہ سسٹم ہے، یہ ڈسپلن ہے جو اسلام ہم کو ہر جگہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مختلف رہنمائیاں دی ہیں، مختلف باتیں سکھائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوشخبری دیں، اسلام کی بشارت سنائیں، نفرت کی باتیں نہ کریں، آپس میں محبت کو بڑھائیں، بدتمیزی نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، اور وہ سارے ریزنز اور اسباب جو اس راہ میں رکاوٹ ہے، اس راستے میں رکاوٹ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مومن ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں وہ طریقہ نہ بتلاؤں کہ جس کو اپنا کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھنے لگے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپس میں سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ آپس میں محبت کو بڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی کہ ہم سلام کو آپس میں پھیلائیں۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی چیز بیچ میں حائل ہو جاتی، آڑ ہو جاتی، اس سے پہلے انہوں نے سلام کیا تھا، دوبارہ بیچ میں کوئی چیز آڑ ہونے کے بعد جب دوبارہ ملتے تو پھر سے وہ سلام کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں جاتے تھے تو سلام کرنے کی نیت سے جاتے تھے، ہاتھوں میں خوشبو لگا کر جاتے تھے تاکہ لوگ بڑھ کے خود سے سلام کرنے کی کوشش کریں۔
اور اس بہانے سے کہ لوگ خوشبو کی وجہ سے اور نزدیک آئیں گے۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس ریزن کو ذکر کیا ہے کہ یہ اسلام کی محبت ہے، یہ انسانیت کی محبت ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام پر سب اکٹھا ہوئے اور جمع ہوئے، ورنہ کسی کے بس کی چیز نہیں تھی، نہ دنیا کی یہ طاقت تھی کہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتی تھی۔ اب ہم کو چاہیے کہ ہم آپس میں اللہ اور اس کے رسول کے بہت سارے تعلیمات ہیں، بہت سارے احکام ہیں جو گالی گلوچ سے متعلق ہیں، لڑائی جھگڑے سے متعلق ہیں، اور ایک شخص جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب دنیا سے وفات پاتا ہے، تو اس کی باتیں اور بہت زیادہ قیمتی ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد تم لوگ ایسا نہ کرنا کہ ایک دوسرے کی گردن کو مارنے لگنا، آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے لگنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی ہے، صبر کی وصیت کی ہے۔ ہمیں لڑائی جھگڑے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کی تعلیم دی ہے، پیارے ہمارے رب نے جو ہمیں صبر کی تلقین کی ہے، صبر کی وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس درگزر کو، اس معاف کرنے کے درجے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم انتقام لینا چاہتے ہیں تو موجودہ وقت کے ایک اسکالر نے کہا تھا کہ ہر انتقام ایک نئے انتقام کو جنم لیتا ہے۔ اگر ہمارے اوپر کسی نے زیادتی کی ہے اور ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو اب ہمارا سامنے والا شخص پھر سے انتقام لینے کی کوشش کرے گا، اور اس میں ہم ظلم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اسی وزن سے، اسی مقدار سے جتنا سامنے والے نے کیا ہے ہم اس طرح لے سکتے ہیں، لیکن ہم اس میں تجاوز کر جاتے ہیں، ہم اس میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور سامنے والے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کو ہلکا سمجھا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچائیں، ہم اپنی بہنوں کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کے آبرو کے اوپر باتیں نہ اچھالیں، کسی کو نقصان پہنچانے سے بچیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی ذات سے دنیا کو فائدہ ہوتا ہو۔ اسی لیے ایک موقع پر آپ ہی کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، گروپ تھا، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ ایک درخت فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا پتا بھی فائدہ مند ہے، اس کا ٹری بھی، اس کی لکڑی بھی فائدہ مند ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل دے کر سمجھایا کہ اس کی مثال کس کی طرح ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب معلوم تھا، لیکن انہوں نے اس احساس میں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، اس کا جواب نہیں دیا۔ راستے میں اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے، تب انہوں نے ذکر کیا کہ ابو مجھے اس کا جواب معلوم تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم تھا اس کا جواب کہ ایک مسلمان ایک ٹری کی طرح ہوتا ہے، کھجور کی درخت کی طرح ہوتا ہے، کہ اس کا پھل بھی فائدہ مند ہے، اس کے پتے بھی فائدہ مند ہیں، اس کا درخت بھی فائدہ مند ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر حدیث تھی کہ خیر الناس انفعهم للناس، کہ تم میں سے سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ دوسروں کو نقصان پہنچانا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو اپنائیں گے؟ بہت ہلکی آواز آ رہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ آج خطابت سے جڑ جائے، کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھے، بچوں میں بھی کافی شوق آ رہا ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن بولنا ہر کوئی چاہتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ اگلی بار سے کوشش کیجیے کہ اس طرح کی کمپلینٹس وغیرہ نہ آئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک کام کی توفیق دے، اللہ ہماری مدد فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل پیرا ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔